ہومیوپیتھک سے متعلق میں نے آپ کو دو ابتدائی خطاب کیے تھے جس میں ہومیوپیتھی کا تعارف، اس کا فلسفہ وغیرہ یہ سمجھایا تھا، اور مختصراً یہ کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایسے علاج کو کہتے ہیں جس میں مرض کی علامتوں سے ملتی جلتی علامتیں پیدا کرنے والے زہر کو اس مرض کی شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زہر اتنی خفیف مقدار میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک منزل پہ پہنچ کے اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس محلول میں جس میں زہر کا ابتدائی قطرہ ڈالا گیا تھا، اس میں صرف اس زہر کی ایک یاد سی رہ جاتی ہے، اور وہی جب خوراک کے طور پر مریض کو دی جائے تو روح اس کو معلوم کر لیتی، اس کا پیغام سمجھ جاتی ہے، اور روح کے تابع جسم رد عمل دکھاتا ہے۔ یہ کہنا لازمی ہے، یہ ہے تو سائنس کی گفتگو، مگر ایسی سائنس کی جس میں روح کے ذکر کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، اصل دوا جس سے ہومیوپیتھی کی پوٹینسی بنائی جاتی ہے، اس کی طاقتیں بڑھائی جاتی ہیں، کچھ دیر کے بعد اس دوا کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یعنی قطعی طور پر سائنس کی طرف سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 30 پوٹینسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اصل دوا کا کوئی ذرہ، کوئی ایٹم، کوئی سب پارٹیکل کچھ باقی نہیں رہتا، اور وہ روزمرہ کے طور پر اس طرح اثر دکھاتی ہے کہ جس میں کوئی اب کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پہلے جرمنی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اب یورپ میں دن بدن زیادہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انگلستان میں بڑی کثرت سے اب ایلوپیتھ ہومیوپیتھ بن رہے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے تجربے میں ہے بہت ہی غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے۔ بلکہ پچھلے سال کچھ ایلوپیتھ ڈاکٹرز نے میرے پاس بھی مریض بھیجنے شروع کیے تھے، اور بعض نے فون پر مجھ سے ہومیوپیتھک دوائیں تجویز کروائیں، اپنے مریض کو فون پر مجھ سے ملا دیا اور کہا ان کو علامتیں بتاؤ، اور پھر مجھے بعد میں رپورٹ بھیجی کہ اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا، مگر چونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے مجبوراً مجھے اس سلسلے کو ختم کرنا پڑا۔ اب میں آپ کو اس سلسلے میں ایک چند باتیں اور بتاؤں گا، پھر اس کے بعد بعض دواؤں کی بحث شروع ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں خوراک کیا ہوتی ہے، کتنی دفعہ کھانی چاہیے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر آج تک دنیا کے ہومیوپیتھ کا اتفاق نہیں ہو سکا، اور ہر ایک اپنے تجربے سے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ بالعموم یہ تو مسلم ہے کہ 30 طاقت تک اگر روز 2-3 خوراکیں دے دی جائیں یا زیادہ بھی دے دی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کو درمیانی طاقت کی خوراک سمجھا جاتا ہے۔ مگر خوراک ہے کیا، اس کے متعلق ہمیں ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے۔ جب میں دوائیں تجویز کرتا ہوں خطوں کے ذریعے تو لوگ آگے سے پوچھتے ہیں ہمیں تفصیل نہیں پتہ لگی، یہ کتنی کھانی ہے، کتنی گولیاں منہ میں ڈالنی ہے، یہ تو قطروں میں ملی ہے، طاقت میں یہ فرق رہ گیا۔ کئی قسم کے توہمات میں مریض بیچارے لا علمی سے مبتلا رہتے ہیں، اور کئی مہینے بعض دفعہ یہ سمجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوا کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا میں یہ اب تو پتہ لگ گیا آپ کو کہ بہت ہی نامعلوم مقدار یا اس مقدار کا صرف سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے جتنی دوا آپ کھاتے ہیں اس کے تھوڑے زیادہ ہونے کا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، یعنی اتنا خفیف اثر اس میں ہے کہ اگر وہ 50 گولیاں کھا جائیں یا 1 گولی کھا لیں عملاً کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جتنی دفعہ کھائیں گے اس کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ کھانے کو ایک سٹرائک کہا جا سکتا ہے۔ جب منہ میں وہ دوا گھلی ہے تو منہ سے ہی اثر شروع ہو جاتا ہے، معدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خون کے ذرے منہ سے ہی اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو بھی رد عمل دکھانا ہے وہ دکھاتے ہیں، اور اس لیے ایک قطرہ اگر ایک گھونٹ پانی میں گھول دیا جائے، اگر وہ محلول میں ہو یعنی لیکوڈ فارم میں، پانی کی شکل میں،
تو اس میں سے 1 قطرہ ڈال دیں 1 گھونٹ پانی میں یا 10 قطرے ڈال دیں، عملاً ایک ہی چیز ہے. اس لیے اس بارے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں، اتنا ڈال لیں کہ آپ کو نفسیاتی لحاظ سے محسوس ہو کہ دوائی چلی گئی ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں شاید، تھوڑی تھوڑی اردو جانتے ہیں ماشاء اللہ. The way you are nodding, it's very encouraging.